حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سن 2002 میں دنیا بھر میں زلزلوں کے نتیجے میں 1711 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پچھلے سال یعنی سن 2003 میں یہ تعداد 43,819 تک پہنچ گئی، جو کہ اس سے پچھلے برس سے 25 زیادہ تھی۔ پچھلے برس آنے والے زلزلوں کی تعداد پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھی۔ قرآن شریف کی 99ویں سورت ہی سورہ زلزلہ کے نام سے اور 8 آیات پر مشتمل اس سورت میں روز قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا تذکرہ ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے وقت کے تیزی سے گزر جانے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی، ایک اور پیش گوئی ملاحظہ فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتا۔ یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں تھے، مثلا عیسوی سال میں 365.25 دن ہوتے ہیں، جبکہ ایک اسلامی سال میں 354.36 دن ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ تعداد اتنی ہی تھی۔ اسی طرح مہینوں، ہفتوں، گھنٹوں کے یہ حال ہے، تو پھر ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جانے کا کیا مفہوم ہوا؟ اس سوال کا غیر فلسفیانہ اور حقیقت پر مبنی مختصر سا جواب شاید صرف اتنا ہے کہ وقت میں سے بھی برکت اٹھ جائے گی، اور برکت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس چیز میں ڈالی جائے اس کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کے کام ہو جاتے ہیں، اگر برکت مال میں آ جائے تو ہزاروں کے کام چند 100 روپوں میں ہو جاتے ہیں، اور اگر جان اور عمر میں برکت ہو تو انسان مختصر سی زندگی میں اتنے کام کر جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں سینکڑوں موضوعات پہ اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا ایک شخص ان کو صرف پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ان کی صرف یاقوت التناویر ہی جو ہے اس کی ضخامت 40 جلدیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تو آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ اے اللہ، آپ نے جو کچھ مجھے عطا کیا اس میں برکت فرمائے۔ علامات قیامت کے بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب تعداد میں بڑھ جائیں گے اور اناج صرف امیروں تک پہنچے گا، غریب کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آج ہماری دنیا تاریخ کی بدترین مفلسی کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا کے 1.25 ارب انسان
پینے کے پانی سے محروم ہیں اور 826 ملین انسان یعنی ہر 6 میں سے ایک شخص اس وقت بھوک کا شکار ہے۔ 1960 میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں رہنے والے 20% لوگ دنیا کے 20 غریب ترین ممالک کی کل آبادی سے 30 گنا زیادہ آمدنی رکھتے تھے، لیکن 1995 تک یہ اضافہ 82% ہو چکا تھا۔ آج دنیا کے 225 امیر ترین افراد کی دولت دنیا کی 47% آبادی کی دولت سے زیادہ ہے۔ آج گفتگو کا سلسلہ یہی ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ذکر چھیڑوں گا اس شخصیت کا نام جن کا امام مہدی ہے۔ وہ کون ہے، کب اور کہاں ظہور پذیر ہوں گے، اور ان کی آمد سے پہلے دنیا کیا مناظر دیکھے گی، یہ سب کچھ اگلی نصیحت۔ علامہ اقبال کہتا ہے دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، یعنی اب دنیا جو مرضی ہے کرے، ایٹم بم بنائے، گھر گھر میں ایٹم بم ہو، گھر گھر میں ٹیلی فون ہو، گھر گھر میں پیسے ہوں، ہر ضروریات زندگی کے تکمیل پہ تکمیل ہو، نہیں نظام عادلانہ نظام نہیں آتا۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت۔ اب اگر دنیا کو سنبھالنا ہے، اگر دنیا کے بقا چاہتے ہیں، اگر دنیا کی زندگی کو سنوارنا ہے، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت۔ مہدی برحق کا کام کیا ہے، یہاں آپ اور اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ مہدی کی ضرورت کیوں ہے۔ ہو جس کا نگاہ زلزلہ عالم افکار، علامہ اقبال کہتا ہے مہدی برحق کا ضرورت اس لیے ہے کہ ان کی نگاہ میں عالم افکار کا انقلاب ہے، عالم اجساد کا نہیں۔ کہ غالباً یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں، نیشنل کرائسس میں، اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے، اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے۔ پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، خانہ کعبہ میں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ اے آر وائی ڈیجیٹل سے ڈاکٹر شاہد مسعود ہیڈن ٹروتھ کے پہلے عنوان یعنی اینڈ آف ٹائمز جو علامات قیامت کے متعلق ہیں اس کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ پہلے حصے کے نشر ہونے کے بعد چند ناظرین نے یہ سوال اٹھایا کہ علامات قیامت جو قرآن کریم میں آئی ہیں بہت کم ہیں۔ امام مہدی کے ظہور، دجال کے خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی خبر نہیں، کیوں؟ میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو علامات ارشاد فرمائی گئیں وہ دو اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم ان علامات کی جو قیامت کے بہت قریب واقع ہوں، اس میں سے صرف ایک علامت ایسی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں پوری ہو گئی تھی، یعنی شق القمر کا واقعہ۔ چنانچہ سورہ قمر میں ارشاد ہوا اور قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی علامات قرآن کریم میں بیان ہوئی وہ سب قیامت کے بہت نزدیک ہیں، مثلا یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابت الارض وغیرہ، زلزلے، پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روح کی طرح اڑنا، آسمان کا پھٹ جانا، یوم حشر اور آخرت کے واقعات وغیرہ۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کی وہ تمام تفصیلات بیان فرما دی ہیں جن کا تعلق آنے والے زمانوں سے ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، یہ علامات 3 اقسام کی ہیں. ایک وہ جو کافی پہلے پوری ہو چکی ہیں، مثلا نار حجاز اور فتنہ تاتار، جن کا ذکر پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں، اور جنہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے. دوسرے وہ جن کا ظہور ہو گیا لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، مثلا زمانے کی تیز رفتاری، علم کا اٹھنا، غربت میں اضافہ، زلزلوں کی کثرت وغیرہ وغیرہ. یہ سب جب اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی. دریائے فرات کے بارے میں مختلف احادیث کی کتابوں میں روایات آئی ہیں. قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے، جو آگے جا کے خلیج فارس میں ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لوگوں میں قتل و غارت ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، یعنی خزانے پر قبضہ کر لوں گا. احادیث کی کئی مستند کتب میں یہ بیان معمولی تبدیلی کے ساتھ آیا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں دریائے فرات کے روکے جانے کا تذکرہ کیا ہے. دراصل یہاں تعمیر ہونے والا کیبان ڈیم دریا کے بہاؤ کو روک چکا ہے. اس ڈیم کی تعمیر سے آس پاس کی زمین لہراتی فصلوں اور بجلی کی بڑی مقدار میں پیداوار سے سونا بن چکی ہے. یہ ڈیم ایک پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے اور اس علاقے میں لائی گئی خوشحالی کے باعث اسے لوگ سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں. کیبان ڈیم دریائے فرات کے اس حصے پر 1975 میں تعمیر ہوا جو ترکی میں. $300 ملین کی خرچ سے تعمیر ہونے والا یہ ڈیم $8 ارب معیشت کو دے چکا ہے. یہاں ترکوں اور کردوں کے درمیان ہونے والے خونریز فسادات کی تاریخ دیکھیں جو ان وسائل پر قبضے کے لیے جاری ہے تو حدیث کی صداقت کا یقین ہے. ظہور امام مہدی سے پہلے ایک دمدار ستارے کے نظر آنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے ایک دمدار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا. یہی بیان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے والے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام الکرب شفا ہوگا. یہ تب بھی نظر آیا تھا جب عباسی خلیفہ خرسان آیا تھا. یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تھا. یہ تب بھی طلوع ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تھا، یا جب فرعون کا لشکر غرق دریا